پوری امت کے 1300 سال پہلے جو گزرے ان میں تفاسیر لکھی گئی عربی میں۔ اگر صرف صحیح بخاری کو پڑھ کر کامل علم ہو جاتا تو امام ابن حجر عسقلانی پوری عمر فتح الباری بخاری کی شرح کیوں لکھتے رہے؟ عربوں کے لیے۔ عرب کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم بخاری پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں انہوں نے غیر عربوں کے لیے لکھی کہ جنہیں عربی نہیں آتی وہ پڑھ سکیں، تو غیر عربوں کے لیے لکھی تھی تو عربی میں کیوں لکھا؟ غیر عرب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بخاری پڑھنی نہیں آتی، تو ابن حجر عسقلانی کی شرح کہاں سے پڑھنی آئے گی؟ آپ میری بات کو سمجھے۔ امام قسطلانی نے شرح لکھی، عربوں کے لیے لکھی، عربی زبان میں، تو اس کا مطلب ہے زبان آنے سے علم نہیں آتا، زبان کے آنے سے علم نہیں آتا۔ علم کا ایک الگ وجود ہے، اس کے اپنے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، پروٹوکولز ہیں، کنڈیشنز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، تب علم آتا ہے۔ یہ زبان سے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی زبان عربی ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے قواعد کو سمجھنا، اور جس کی زبان عربی نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ پہلے قواعد پڑھتا سمجھتا ہے پھر آگے چلتا ہے۔ مگر بخاری کی شروع لکھی گئی، صحیح مسلم کی، ابو داؤد کی، سنن ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، یہ ساری 1400 سال تک امت حدیث کی کتب کی شروع پڑھتی رہی ہے۔ اور آج جس زمانے میں جس کو خود عربی پڑھنی نہیں آتی، عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ کہتا ہے قرآن پڑھیں اور بخاری پڑھیں بس، اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی جہالت ہے، کتنی گمراہی ہے، کتنی نادانی ہے۔ یعنی جن ائمہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود اپنی کتب میں لکھ رہے ہیں کہ علماء سے پڑھو، اکابر سے پڑھو، اتھارٹی سے پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح علم کا، صحیح تصور کو سمجھنا، صحیح کنسیپٹ کو سمجھنا، صحیح شرع کو سمجھنا، دین کے کسی بھی کنسیپٹ کو سمجھنا، وہ صرف ٹیکسٹ پڑھنے سے نہیں آتا۔ آپ کے ہر ملک میں کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، سکولز آف لا میں، لا سکولز میں کانسٹیٹیوشن پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے اپنے لکھے ہوئے کانسٹیٹیوشن پہ کومنٹریز ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن پہ کومنٹریز ہوتی ہیں، اور وہ عدالتوں میں، سپریم کورٹس میں، ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشن کی عبارتوں پر بحث ہوتی ہے، کوئی یہ معنی نکالتا ہے، کوئی یہ معنی نکالتا ہے، اس پہ ججمنٹس ہوتی ہیں، اس پر پریسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو الغرض اتنی ڈسکشن اس لیے ہوتی ہیں کہ صرف ٹیکسٹ سے ہر بات معلوم نہیں ہوتی، اس کے اوپر دنیا کی ہر کتاب پر کومنٹریز ہوتی، اور ایک سبجیکٹ پر ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے۔ میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، سوشیالوجی میں، ہسٹری میں، کوئی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری میں، فزکس میں، بایولوجی میں، ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے۔ اس سبجیکٹ پر درجنوں سینکڑوں کتابیں اور ہوتی ہیں جو مزید وضاحت کرتی ہیں اور تفصیل کرتی ہیں، علم بڑھتا چلا جاتا ہے، تب جا کر پورے کنسیپٹ کا آپ احاطہ کرتے ہیں اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں۔ خالی ٹیکسٹ بک کبھی آپ کو فل نالج نہیں دیتی۔ یہ طریقہ کتاب و سنت کا ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی، اور اسی وجہ سے ائمہ نے حدیث کی ہر کتاب کی شرح لکھی، تاکہ امت کو مفہوم کنوے ہو۔ جب یہ چیز میں نے اصولی طور پہ سمجھا دی کہ علم کی صحت اور علم کا اعتبار صرف ٹیکسٹ پڑھنے، اور وہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینے یا انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ کر لوگوں کو بیان کرنے سے گمراہی زیادہ پھیلتی ہے۔ ہاں کوئی آسان چیز ہے دعوت کی، سوشل ایشو کی، مورل ایشو کی، آسان دعوت کی چیز ہے، وہ ہر شخص پڑھ کے سمجھ لیتا ہے۔ جہاں عقیدہ آئے گا، ڈیپتھ آئے گی، گہرائی آئے گی، کمپلیکیشن آئے گی، وہ پھر سند اس کے لیے چاہیے، وہ پھر محقق ائمہ کے ذریعے جو انہوں نے شرح کی، ایکسپلین کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ وہ خالی ٹیکسٹ کے ساتھ لوگوں کو بتانے سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اب میں نے یہاں تک یہ بات واضح کی کہ ائمہ حدیث کے، فقہ کے بڑے بڑے اکابر ائمہ، ان کی کہی ہوئی بات کو سند سمجھنا یہ دراصل قرآن اور حدیث کے صحیح فہم تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ وہ قرآن کو بدل کر نیا قرآن کوئی نہیں لاتا، اور حدیث کے بدلے میں کوئی کتاب نہیں لاتا، وہ قرآن ہی کو سمجھاتے ہیں، قرآن کے احکام کی شرح کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ کی شرح کرتے ہیں، مزید ایکسپلین کرتے ہیں، اس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے،
اور صحیح اور غلط میں امتیاز اور تمیز پیدا ہوتی. چونکہ روش ہو گئی ہے ہر چیز کا انکار کر دینا، اعتراض کر دینا، تنقید کر دینی، اور بیہودہ طریقے سے، لغو طریقے سے، جس میں نہ حیا، نہ ادب، نہ پاسداری، نہ کوئی حدود، نہ قواعد، نہ ضوابط. تو یہ چیز فتنہ ہے، دین میں فتنہ ہے. یہ میں نے سارا کنسیپٹ کلیئر کیا آپ کو.